اس حد تک تو صرف اتنی سی چیز ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو تم دوراہے پہ کھڑے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری منزل مقصود کی طرف کون سا راستہ جائے گا. میرے پاس ایک نقشہ موجود ہے, میں اسے دیکھ کے بتاتا ہوں. باقی رہی میری لمباریاں ہمدردیاں وہ اس لیے کہ میں ناچے میری بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. پرانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے لیکن تو اپنی جان بھلا لے گا اس سامنے کے لیے دوست اور بتا ایسا طبیب کی گھر پر کتنے تک سیکھنی ہے گالیاں نہیں لگتا بہت مشکل کی بات. اب اگلی بات کہ تم امی سے تعجب کی بات یہ ہے. کہا اب عجب تم انجا تم ذکر میں بچے تم ادا رجول تم کہا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہم میں سے تھے ہماری جیسے تعجب آ رہا ہے کہ ہماری جیسا ایک انسان خدا کے پیغامات اس کو کیسے ملتے ہیں وہ رسول کیسے ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انسان وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں انسان کتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ معالیت کے اندر ہے اور جو بہن خدا کے لوگ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر کچھ الگ تھلگ ہونے چاہیے. کچھ عجوبہ قسم کی بات نہیں ہے, کچھ چیزیں کسی کی باتیں کریں, کچھ مہیے رسول چیزیں ہوں وہ ہماری جیسا انسان نہ کہ آپ مذاہب عالم میں دیکھیے انہوں نے اپنے جو بانی تھے ان کو ہمیشہ قابل بشر کا کہیں کسی کی پیدائش بغیر باپ سے ہو رہی ہے, کہیں کسی موت کے بعد ان کو آسمان پہ چڑھایا جا رہا ہے. یہ عیسائیوں کی بات نہیں ہے. تو ہندوؤں کے اوتار جو ہے ان کو دیکھیے, مجوسیوں کے ہاں کے نیترا وغیرہ کو اگرا کو دیکھنے کی کتنے بھی دنیا کے اندر یعنی ان کا ذہن اسے قبول نہیں کرتا تھا. ایک ہمارے جیسا انسان اور اس کی ہو جائے نہیں, اس میں اسے کچھ ایسی پیسہ ہونا چاہیے. اب اگر اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اسے عجیبہ بات نظر نہیں آتی تو اس سے کچھ ایسی باتیں سرگرد مہیا رسول ہونی چاہیے کہ جو باقی انسانوں کے سرگرد نہ ہو وہ ایجاد کرنا چاہیے. جیسے وہی کی جگہ اس کے موضوع کی جگہ کرامات کچھ نہ کچھ عجیبے والی بات نہیں پھر بھی راضی یعنی اگر وہ اصل فکر کو آپ کے عزیز کر رہا ہے دلائل و جس کی بنا کے چیز پیش کر رہا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں کر رہا ہے دلائل و جس کی بنا کے چیز پیش کر رہا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں. اگر وہ یوں کر کے اور بالوں میں سے نچوڑ کے دوسرے کپڑے نکال رہا ہے اب تو خدا کا کون کرتا باقی کون سی منہ کی نشانی ہے یہ کرے کرام سے دکھائے مسجد رسول کی چیزوں سے پھر وہ روحانیت اصل فکر شریر اور قرائل اور ریزن ایکٹیویزم یہ ان کے نزدیک نام حالانکہ وہ کہتا ہی ہے کہ ابو اللہ ہے رابطی علاوہ میں سوال میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو عبادت بصیرت دعوت دیتا ہوں. میں بھی ایسا کرتا ہوں میرے بچے کو بھی یہی کچھ کریں جا کے پتہ نہیں ہوا کریں ہم تو انہیں مانیں گے کہ وہ جدید نکالیں گے
بعد میں اس سے تعجب ہو رہا ہے کہ خدا کی طرف سے پیغام پانے والا تمہاری ہی طرح سے ایک انسان، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کیا؟ حالانکہ وہ کہتا صرف یہ ہے کہ یہ جس شاخ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے اوپر آری چلا رہے ہو، کاٹ رہے ہو، آگے سے نہیں پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہو، آگے اور آری چلا رہے ہو ادھر، وہ اگر یہ کہہ دو کہ میاں گر جاؤ گے، اسے کہتے ہیں انذار، کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کے نتیجے سے اسے آگاہ کر دینا۔ اسی اعتبار سے رسول کو نذیر کہا جاتا۔ بات اتنی سی تھی کہ مجھے خدا نے یہ چیز بتا دی ہے کہ یہ چیز جو یہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ میں کرتا ہوں اور بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم احتیاط برتو، یہ نہ کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صاف بات ہو رہی ہے، دلیل و برہان کی روح سے بات ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں کرو، کیوں نہیں بچوں گی؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری صحیح نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ یہ ہے میرا مشن۔ فقط ضرور ہو ہم کہا جائے گا سنی ہوئی ہیں باتیں تمہاری، ہمیں تو نہیں آ سکتی ہے۔ قوت کے نشے میں بدمست عزیزان مان، اور اب تو ان چیزوں کی دلیلیں لانے، شہادتیں لانے کے لیے ہمیں تو کہیں 4000 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو اپنی داستان اس کی زندہ شہادت ہے۔ قوت کے نشے میں جو بدمست ہے ان کو یہ تباہیاں نظر آتی ہیں، یعنی عام انسان بھی یہ چیز پہچانتے ہیں کہ صاحب یہ تباہیاں آ رہی ہیں، جس کا نتیجہ بڑا خراب ہے، نہیں نظر آتا تو انہیں نہیں نظر آتا، جانے نہ جانے، بھول ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسکول میں جو آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں تو قوتیں اپنے ہاتھ میں ایسی رکھی ہیں ہوتی ہیں کہ یہ سارے بات کا جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا جانا، فقط ضرور بالکل اہم فطر کے مطابق بات کر رہا فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ بات کہہ دی، یہ جو تھی اس کی جماعت، اس کو ہم نے محفوظ رکھا، وہ جو تھے جنہوں نے تکذیب کی تھی وہ تباہ ہو گئے۔ یہ ایک موضوع ہے مستقل، دوسرے وقت میں سامنے آئے گا کہ قوموں کے قرآن تو بتا رہا ہے کہ اخلاقی حالت یہ ان کی ہو گئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو نتیجہ بتاتا ہے تباہی کا، وہ کوئی نہ کوئی طبی چیز ہوتی ہے جس کی روح سے نتیجہ نکلتا ہے۔ ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ یہ ایک اہم چیز ہے، ضمنی طور پہ نہیں آ سکتی، اس لیے میں کسی دوسرے وقت میں ایک موضوع مستقل رکھ کے اس میں عرض کروں گا کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہوتا ہے، لیکن قرآن تو ایک لفظ کے اندر بات ساری واضح پڑ جاتا ہے۔ وہ تباہ ہو گئے کیوں؟ انہم کانوا قوما عمین، وہ قوم اندھی ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ دل کی آنکھیں تو خیر ان کی اندھی تھیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان باتوں کو، وہ نظر آتا ہے کہ ان کی ماتھے کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہوئی تھی۔ دوسرے مقام پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہ نوح سے ہم نے یہ کہا کہ تم آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ بارشیں یہاں بہت ہوگی، یہ گاؤں تمہارا واقع ہے پہاڑ کے دامن میں، سارے پہاڑ کا پانی جو ہے وہ اس طرف آ جائے گا امڑ کر، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو نظر آتا ہے یہ دور ابھی وہ تھا کہ جس میں انسانوں کو کشتی بنانے کا فن بھی یاد نہیں تھا، تو قرآن نے کہا کہ ہم نے نوح سے کہا کہ اس طرح سے تختے لو، اس طرح سے ان کو جوڑو اور اس طرح سے کشتی بناؤ، تو یہ کشتی جو ہے یہ پانی پہ تیرے گی اور یہ تمہیں حفاظت سے لے جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ بڑی غور طلب ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں بنائے نبی کے، ان کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے تباہی سے،
تو ایک طبی وسیلے سے محفوظ رکھا گیا ہے، کشتی میں بٹھا کے لے کے گیا ہے خدا ان کو، فرشتوں کے کمروں پہ بٹھا کے نہیں لے گیا۔ انسانوں کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اس میں اس کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کشتی کیسے بنایا کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ وہ بتاتا ہے کہ اگر کبھی یہ کشتی بنا رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، روز گاہ سے گزرتے گاؤں میں رہتے، تو اسے پوچھتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا تھا کہ اگر یہاں پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، تو یہاں کوئی سامان تمہارے پاس ایسا نہیں ہے جس سے تم بچ جاؤ، یہ دیکھو یہ ایک چیز میں ایسی بنا رہا ہوں کہ اس وقت اس میں بیٹھ کے تیر کے چلے جاؤ گے، نجات حاصل کرو گے۔ تو وہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے مجھے مر ماری گئی ہے، دیکھتے تھے قرآن کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اتنا مکانی قومن امین، یہ ٹھیک ہے دل کی آنکھیں بلندی ہو جاتی ہیں کہ آدمی کسی دلیل کو کسی ریزن کو پلے نہیں باندھتا، سنتا ہی جا پتا سمکارا، یہ کیفیت ہوتی ہے دل کی آنکھیں اندھے ہونے کی۔ اور قرآن تو اس میں یہ کہتا ہے کہ ان کی یہ آنکھیں بھی اندھی تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ کر رہا ہے، کھڑے ہو کے پوچھ ہی لو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ یہ کیا کہتا ہے، تمہارے سامنے بنا رہا ہے یہ سارا کچھ، مذاق اڑاتے تھے سر۔ قوم امین، قوم لوط تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کو دیکھیے سر، ان کے بھائی بندوں میں سے خوب ان کی طرف آئے علیہ السلام۔ بات کیا کہی؟ یا قوم عبد اللہ، وہی دین کا بنیادی رکن، وہی آنکھ تو پل میں پہاڑ، قوانین خداوندی کی ہدایت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے صاحب اختیار نہیں ہے۔ افلا تتقون، بتاؤ اپنی موجودہ روش کو چھوڑ کے احتیاط برتو گے یا نہیں تم؟ قال الملأ، پھر وہی مخالفت کرنے والے مرائے قوم۔ اس قوم عاد کے متعلق قرآن کریم نے دوسرے مقامات میں کہا ہے، بہت سے مقامات ہیں جن میں یہ ان کے تذکرے آتے ہیں، اور ان تفاصیل کی کڑیوں کو ملایا جائے تو پھر ایک مرتب تاریخ بن جاتی ہے۔ وہ ایک مقام پہ نہیں قرآن نے دی، ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ اس زمانے میں بہت علم و ہنر ان کو یاد ہے، اچھی ایڈوانس قوم تھی، سمع اور بصر اور فواد جسے قرآن کہتا ہے، یہ سب انہیں حاصل، دانش و بینش ان کو حاصل تھی، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، وہ پہاڑوں پہ قلعے تعمیر کیا کرتے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی جس طرح سے کہ ایڈوانسڈ اینڈ پروگریسو نیشنز کرتی ہیں، وہ معصوم اور کمزور قوموں کے اوپر اس طرح سے ہاتھ ڈالتے تھے کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے علم و ہنر اور دانش و بینش کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف میں وہ نہیں لاتے تھے، بلکہ کمزور اور ضعیف قوموں کے استحصال کے لیے، ان کا گلا ڈھونڈنے کے لیے، وہ ان کی بڑی سخت ہوتی تھی گرفت ان کی، یہ کیا کرتے تھے۔ ان کا جرم یہ گنایا ہے قرآن نے، اور آگے پھر یہ کہا ہے کہ رسول آ کے ان سے یہ کہتا رہا، انہوں نے نہ مانا تو فما اغنی عنہم سمعہم وبصرہم، پھر جب اس کے نتائج ان کی غلط روش کے سامنے آئے تو ان کی یہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ ان کے علوم و فنون اور یہ ترقیاں ان کے کسی کام نہ آئی سر۔ اس سے قرآن نے بتایا ہے کہ تباہی کی اور فورالی کی بنیاد جو ہے وہ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اخلاقی معیار ہیں۔ یہ قوتیں، یہ ثروتیں، یہ دولتیں، یہ سائنٹیفک انکشافات وغیرہ یہ بڑے ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے، لیکن یہ جو مدار ہے انسانیت کا یہ ان کے ذرائع ہیں، مقصود ان کا یہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اخلاقی ایتھکس جو ہیں، اخلاقی ضوابط جو ہیں، اقدار جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو یہ چیزیں الٹا زیادہ نقصان کے موجب بن جاتی ہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ جس زمانے میں انسان کے پاس ہتھیار زیادہ سے زیادہ خنجر اور تلوار تھی، ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو ایک کو مار دیتا تھا، اور جو ایٹم بم کسی کے پاس ہو تو پچھلی بار میں تو ایک
شہر فنا کیا آپ کہتے ہیں کہ سارا قرہ ورزی اڑا سکتا ہے وہ. یہ علم ہنر اگر اخلاقی اقدار کو بنیاد اس کی نہ ہو تو وہ یہ تباہیاں لا سکتا ہے. قوم آج کے متعلق قرآن نے یہ بتایا تھا، یہاں نہیں دوسرے مقام پہ. قوم نے وہی جواب دیا انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین. ہم سمجھ لیا کہ بالکل حماقت ہے، کوئی ہم پاگل ہو گیا، یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ سر تباہی آ رہی ہے، پاگل ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب ہماری اس روش کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوگا. خالا یا قوم لیسا بی صفاحۃ، نہ میں کچھ احمق نہیں، میرا سر نہیں پھر گیا. بات صرف ہوئی اور وہی دلیل ولکن رسول من رب العالمین، وہی چیز وہی فرق. آپ دیکھتے ہیں کس طرح بڑھایا جا رہا ہے قرآن، وہی ایک ہی چیز ہے. تباہی کا موجب بھی ایک چیز ہے، بچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. تم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. بات صاف آتی کے لیے ناصح کے لیے امین ہونا بھی بڑا ضروری ہے. یہاں ایک لفظ اور آ گیا ہے. ویسے تو اس کے معنی امن کی ضمانت دینے والا ہوتا ہے، لیکن امن کی ضمانت آپ کو کون دے سکتا ہے؟ جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے متعلق آپ سمجھیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ جو یہ بات کہتا ہے اس پہ یہ پکا رہے گا، پیڑا اترے گا، ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے. اسے اعتماد کہتے ہیں نا. جس پہ اعتماد ہو وہی آپ کے لیے امن کی ضمانت دے سکتا ہے. جسے آپ سمجھیں کہ نہیں سر اس کا پتہ نہیں ہے، وہ ہزار آپ کو یقین دلائے کہ میں محفوظ رکھوں گا تمہارا خطہ ہے، اس کو اس پاکستان میں کچھ نہیں موڑتا. اگر آپ کو اعتماد نہیں اس پہ تو آپ کبھی بھی اس سے اطمینان نہیں حاصل کر سکتے. اسی لیے ان عربوں کے ہاں امین امن کی ضمانت دینے والے کے معنی تھے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. عید کون تھی؟ اعتماد کرو مجھ پہ. کیسے اعتماد کریں؟ کبھی آپ نے اس میں بھی غور کیا کہ قرآن نے ہر نبی کے متعلق کہا کہ نبی نے آگے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یا قرآن نے کہا کہ ان کے بھائی بندوں میں سے انہی میں سے ایک رسول جو تھا ہم نے بھیجا. اگر وہ کہیں سے فارنر باہر سے آتا وہ لاکھ ہمدردی کی باتیں کرتا، قسم قسم کی باتیں نکلتی کہ پتہ ہی نہیں بھائی ہے کون. آج کل محتاط رہنا چاہیے. CIA کا تو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کس قسم کا ایجنٹ اس کے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے پھرتے ہیں. لاکھ آپ کو وہ امن کی ضمانتیں دیتا، اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ امین نہیں بن سکتا تھا. سب سے بڑا رسول امین جو آپ کے یہاں بنا ہے اس نے اپنے اعتماد کے متعلق کیا کہا تھا؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ رسول ہیں تو بتائیے شہادت کیا ہے آپ کے پاس اس چیز کی؟ کہا شہادت مجھ سے اس سے مانگتے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ موضوع دکھائیے، کہتے موضوع مانگتے ہو. اس بات کی دلیل کے لیے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں قابل اعتماد ہوں، میں جو امانت کی ضمانت دیتا ہوں تو مجھ پہ بھروسہ کرو. اس کے لیے تم کو ثبوت مانگتے ہو، لیجیے ثبوت. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے. جائے فیصلہ کر دو اپنے جا کے کہ میں قابل اعتماد ہوں یا نہیں. کیا بات ہے سر، یہ ہمیں کو سب سے بڑا عقیدہ نے مانی. تو انسان اپنی قوم کے اندر بھی وہی وہ پیدا ہوا ہو، وہی بڑا ہوا ہو، انہی میں عمر گزاری ہو، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ثبوت کے طور پہ پیش کر دے کہ جائے اس پہ فیصلہ کرو کہ میری زندگی کیسی ہے، یہ ایک سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہے. موجودہ اس سے بڑا موجودہ دنیا میں ہو نہیں سکتا. عزیزان من، وہ موجودہ 1400 برس پہلے کے مخاطبین کے لیے بھی موجودہ تھا. آج بھی کارلائل لائل اسی چیز کو موجودہ کے طور پہ پیش کرتا ہے اپنے. اور تو اور یورپ کے عیسائیوں نے حضور کے خلاف اس قدر اعتراضات کیے. سب سے بڑا اعتراض شخص کے متعلق بھی یہ کیا، وہ ایک ہی جواب دیے چلا جاتا ہے. وہ شخص اور سمتھ بھی یا باسو سمتھ وغیرہ جتنے انہوں نے وہ لکھے ہیں ایک جواب دیتے ہیں
کہ جس شخص کی زندگی اس دعوی نبوت سے پہلے کی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شبہ شب اتنا بدل جائے کہ ساری خرابیاں تم اس کے اندر ڈال دو، نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کی زندگی اس چیز کی شہادت ہے کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ یہ جو امین کہا جاتا ہے وہ وہی امین ہو سکتا ہے کہ جس نے ان میں اپنی عمر گزاری ہو اور اس کی بنا پہ وہ شہادت دے کہ ہاں ساتھ بات تو بڑی پکی ہے۔ یہی چیز تھی نا جو پہلی وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا تھا قریش کو، اور اس کے لیے جو انداز اختیار کیا تھا وہ انداز بھی حضور ہی اختیار کر سکتے تھے۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جو کہا تھا نا آؤ قریش والے تباہ ہو، تو آواز ہوتی تھی جس میں ہوتا تھا کہ خطرہ آ رہا ہے، یہ سارے جمع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو حملہ کرنے کے لیے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تم اس بات کو صحیح مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح مانیں گے۔ کہا کیوں صحیح مانو گے؟ کہا اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے کہا کہ دوسری چیز یہ کہ میں اس بلندی کے اوپر کھڑا ہوں کہ جہاں سے میں وہ ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں اور ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں، تم وہاں کھڑے ہو جو صرف ادھر دیکھ سکتے ہو، ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کے معنی ہوتا مقام بلند پہ کھڑا ہوا۔ تو یہ بات کہ تم صحیح کے سچ کہتے ہو اس کی دلیل انہوں نے خود دی تھی کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے جس طرح سے رسول امین بنتا ہے۔ یہ امین یوں ہی ایک جلسے کے اندر نعرے بلند کرنے سے نہیں بنا جاتا۔ عزیزان اللہ، پوری زندگی سامنے ہونی ہو اور شیشے کی طرح زندگی سامنے ہونی ہو، کوئی چیز اس میں راز کی نہ ہو، کوئی مستی نہ ہو اس کے اندر، پھر وہ امین بنتا ہے۔ رسول امین ہوتا تھا۔ اگر عجب کے لم جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، بس تو یہ وہی بات تھی کہ تمہیں پھر اس میں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے جیسا کہ انسان رسول کیسے بن گیا، کچھ قابل بدل ہونا چاہیے اور اسے صحیح ہونا چاہیے تعداد یہ بات نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ دلیل اس چیز کی کہ تمہاری روش تمہیں تباہ کر دے گی۔ میں نے کہا کہ قرآن نے تاریخ کی سرگزشتوں کو بہت بڑی شہادت قرار دیا۔ یہ قوم تھی قوم نوح کی جانشین ہوئی تھی۔ دیکھیے دلیل کیا ہے، یہ نظر آتا ہے جیسے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، واقعہ نہیں دلیل دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یہ بتاؤ کہ تم قوم نوح کے جانشین ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، قوم نوح تباہ ہوئی تھی تو پھر تم آئے تھے نا، اگر وہ تباہ نہ ہوتی تو تم ان کے جانشین ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاں وہ تباہ کیوں ہوئی تھی؟ دلیل مل گئی۔ ان کے رسول نے انہیں یہ کہا تھا نا کہ تمہاری روش ایسی ہے جس سے تباہ ہو جاؤ گے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی تمہاری طرح اس کی تکذیب کی تھی نا، ٹھیک ہے۔ پھر کون سچا نکلا تھا؟ وہ رسول سچا نکلا تھا یا وہ کون سچی نکلی؟ یہ بات کہ تم ان کی جگہ بیٹھے ہو، کیا بات ہوتا ہے؟ یہ اس کی شہادت ہے کہ وہ قوم تباہ ہوئی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ کل کی تو بات ہے کہ ان کے رسول نے بھی ان سے کہا تھا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، وہ تباہ ہو گئے، تم ان کی جگہ بیٹھے ہو، اور اسی طرح سے آگے بات بڑھا لو کہ اگر آج تم بھی اس رسول کی بات نہیں مانو گے، جو غلط روش تم اختیار کیے ہو اسے نہیں چھوڑو گے تو جو کچھ قوم نوح کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تو تاریخ کا فلسفہ ہے۔ من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور پھر دیکھو تو صحیح کتنی تمہیں مخلوق میں توانائیاں نصیب ہوئی، کثرت نصیب ہوئی، ابنڈنس جسے کہتے ہیں وہ نصیب ہوئی، کاروباری نصیب ہوئی۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، خدا کی نعمتوں کو اور ان قدرتوں کو اپنے سامنے رکھو تاکہ تمہاری کھیتیاں بھرپور نتائج پیدا کرو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ایک ہی دلیل تو صاحب یہ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے، جن کی پرستش کر رہے تھے، جن کو معبود بنا رہے تھے، ہم وہ طریقہ چھوڑ دیں تمہارے کہنے سے، اور جن جو ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہو یہ مان لیں
اور اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑ دیں. ایک ہی دلیل ہے زیرا نماز. یہ عمر کی دلیل نہیں ہے، آج بھی یہی دلیل دی جا رہی ہے. کسی سے آپ پوچھیں گے مدد پرست طبقے سے، ان کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ تواتر سے یہ ثابت ہو رہا ہے. ایسا اسلاف کا یہ راستہ ہے وہ مانتے چلے آ رہے ہیں. چلے جائیے سب مانتے ہوئے. یعنی نہ انسان کی اپنی نہ کوئی فکر، نہ کوئی عقل، نہ کوئی شعور، نہ کوئی سند، نہ یہ قرآن کسی کام کا. تو کہا گیا کہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ تم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے. حضرت امام اور وہ ان کے ساتھ ادھر امام 2-3 لگایا، پیچھے رحمت اللہ علیہ لگایا. چل بھائی سمجھ ہو گیا وہ خدا سے بھی بڑے. سر ہمارا سر جھکتا ہے احترام کے لیے اگر وہ ایسے بزرگ تھے، لیکن دین میں سند تو خدا کی کتاب ہی ہوتا ہے. یہاں سے سند میں پھر کہو کہ ان کا بھی وہ طریقہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ. اور اگر وہ طریقہ خلاف جائے اس سند کے تو ایمان تو ہمارا خدا کی کتاب ہے، کسی بزرگ کا ایمان نہیں ہے. وہی دلیل ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے چلے آئے تھے اس کے خلاف جاتے. اب یہ تمہارا کہنا کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، فاجرہ بنا قائدنا ان کنت من الصادقین. نہ تو وہ تباہی کہاں ہے ایسا فوراً مانتے تھے. دو باتیں کہی یہاں کہ تباہی تو آ رہی ہے، تباہی کا پیش خیمہ جو ہے وہ تو آ چکا ہے. اب تمہاری ہی آنکھیں نہ دیکھیں، تمہارے ہی کان نہ سونگیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ غور سے سنیے عزیزان من کیا بات قرآن کہہ گیا ہے. لقد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. تو تمہاری طرف، تمہارے خدا کی طرف سے تمہاری صنف میں، تمہارے معاشرے میں یہ دو چیزیں تو آ چکی ہیں. نظر آیا کہ ابھی تباہی اس کے بعد آنے والی ہے، اس سے پیشتر یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کلیدی اور ناراضگی آ گئی ہوئی ہے. کوئی بات بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ کیا پوچھتے ہیں، یہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ ہمیں روز گنگا چڑھاؤ ہوں، کلیدی آ چکی. بات یہ نہیں. تباہیاں آنے سے پیشتر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتا کیا ہے. یہ ڈیمانسٹریشن، یہ ایجیٹیشن، یہ جلوس، یہ اضطراب، یہ شور، یہ غوغا، یہ غصے، یہ گرم جوشیاں، یہ خون ابلتا ہے، یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نا یہ نیچے کے طبقے سے. رجس کہتے ہیں کہ شور بہت بلند ہو اور بات متعین طور پہ سمجھ میں آئے کہتے تھے یہ. اور غضب کہتے ہیں خون کا جوش میں آ جانا، اشتعال، ایکسائٹمنٹ، پوری ایجیٹیشن پیدا ہو جانا. کہا یہ چیزیں تو پیدا ہو چکی ہوئی ہیں تمہارے یہاں. کنفیوژن ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ایک شور ہے، بھانت بھانت کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ اشتعال ہو رہا ہے، خون گرم ہو رہا ہے عوام کا. دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں تو پہلے سے آ چکی ہیں. تم کہتے ہو لاؤ اس عذاب کو، جو تم کہتے ہو اس تباہی کو لاؤ، وہ کہتا ہے وہ تو آ جائے گی. کسی کام کی روش اور اس کے نتیجے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، وہ عذاب اس کے بعد آتا ہے جب ایکیومولیٹنگ ایفیکٹ اس کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سارے آثار و شواہد تو پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر. کہتا ہے یہ چیز پیدا ہو گئی ہوئی ہے نہیں تمہارے یہاں. اس سے بھی اندازے لگاتے کہ آ رہی ہے ایک تباہی. جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہوتی ہیں وہ اس سے بھی یہ اندازہ نہیں لگاتے، وہ انہیں سپریٹ کرنے کی کوشش کرتے. ریجز اور غضب. ہاں اتاجدوننی معافی اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. کہا باقی یہ جو تم دلائل لا رہے ہو، جن کی بنیادوں پہ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، میں دلیل دے رہا ہوں، میں سند پیش کر رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ چند نام ہے، چند اصطلاحیں ہیں تمہارے آباء و اجداد نے بغیر تم تک منتقل ہو کے چلی آئیں اور ان کو پیش کر رہے ہو.
اس سے ثواب ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایک نیکی ملتی ہے، یوں کھڑے ہو جانے سے یہ چیز ہو جاتی ہے، یوں جھک جانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، الفاظ ہیں دوہرائے چلے آ رہے جا رہے ہو، کچھ تو معلوم نہیں کہ ان کا کنوٹیشن کیا ہے، ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ اور یہ عزیزان من کچھ مذہب کی دنیا میں ہی نہیں ہو رہا، ساری جذباتی دنیا جہاں بھی آج آپ کے یہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئل آپ کے یہاں دانش و بینش والے جو ہیں ان سے سنیے صاحب، الفاظ چند آئے ہوئے ہیں کہیں سے مستعار فضا میں پھیلے ہوئے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہسٹوریکل پروسیس کا یہ پوچھیے کہ صاحب یہ ہوتا کیا ہے، تو ہوتا کیا ہے، ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے اور ہاں جی پہلے مولوی صاحب نے منشی جی نے جو ہے پڑھایا تھا، کریمہ نے بخشا ہے بہرحال باز، چلے بھائی حجی پڑھا، کریمہ نے بخشا جو ہے تو بہرحال لا ہے کہ بخشم ہستہ مسیرے کے مندے ہوا کے ہستہ مسیرے جو ہے تو کمندے ہوا ہے، چل بھائی آگے۔ جس سے پوچھو کہ یہ ہوتا کیا، کہتے ہیں یہ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھو صاحب، روز صبح و شام آپ کے ہاں کلچر کی ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے، کلچر کی منسٹریاں بنتی ہیں، سرکار کلچر ہوتا کیا ہے کہ نہیں، کلچر ہوتا ہے، وغیرہ کہتا ہے جی ایگریکلچر ہوتا ہے، یہ نہیں، وہ لیبوریٹری والا کہتا ہے کہ یہ اور کلچر کیا جاتا ہے، آپ کو پتا کہ اس چیز کو کلچر کیا جاتا ہے، حرام میں کسی کو پتا نہ انہیں پتا کہ ثواب کیا ہوتا ہے، نہ انہیں پتا کہ کلچر کیا ہوتا ہے۔ اسمان اور قربان جاؤ قرآن کی کہا کہ صاحب الفاظ تو آئیں گے زبان میں، ماضی سے بھی آئیں گے، تو پھر تمہارے اس کہہ دینے سے کہ وہ الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، کہا نہیں میں نہیں یہ کہتا، ما نزل اللہ بہا من سلطان، خدا کی سند لاؤ، بات صاف ہو گئے، نہ میری مانو نہ اپنی منواؤ، صاحب اس کی سند لاؤ، الفاظ تک کیا ہے چلے آ رہے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو تھوڑا سا، وقفہ ہوتا ہے بیج کے بونے میں اور فصل کے پکنے میں، درمیان میں یہ وقفہ ہوتا ہے، بعض آ جاؤ ٹل جاتا ہے، نہ بعض آؤ تباہ ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد قرآن پہ کہتا ہے فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا بمؤمنین، اور پھر ہم نے ان کو تو نجات دی، محفوظ رکھا اس عذاب سے، وہ جو دوسری قوم تھی جنہوں نے تکذیب کی تھی ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہم، اس لیے کہ وہ ان صداقتوں کو صحیح نہیں مانتے، تکذیب کرتے تھے ہمارے قوانین کی۔ ہم برادران عزیز سورہ اعراف کی آیت 72 تک آ گئے، 73 سے آگے شروع کریں گے، اور اعلان ہے بڑے اہم، اس کے لیے تو مجھے 10 منٹ پہلے درس ختم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس بجلی بھی تو درمیان میں فیل ہو گئی تھی نا، اتنا وقت اور لے لیتے۔ طلوع اسلام کی اعوذ باللہ من الشیطان